بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کا عنوان ہے سیرت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی لڑائیاں لڑیں، جنگ بدر، جنگ احد، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ تبوک۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں فوج کا سپریم لیڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کی جنگ، جنگ یرموک اور شام کی جنگ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی۔ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 639 میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جبیہ میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو قوم کا امین قرار دیا۔ ان کی سب سے نمایاں خصلتیں نرمی اور عاجزی۔ اس نے بدر کی لڑائی میں اپنے کافر باپ کو قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون آموز سے مر گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے غزوات بدر، احد اور حدیبہ میں شرکت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالجنات کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ آپ کو نجران کے لوگوں کے لیے گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقار اور فضل کے ساتھ محمد کی برادری کا امین یا متولی ایک خوبصورت، خوشگوار، لمبا، دبلا پتلا جسم اور چمکیلی تیز آنکھیں والا آدمی قرار دیا گیا۔ یہ اس شخص کی جسمانی خوبیاں تھیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سیرت اور فطرت کے اعتبار سے وہ نہایت ہی شائستہ اور شائستہ تھے۔ اپنے دوستوں میں وہ ریشم کی طرح نرم و ملائم تھے۔ جب جنگ کی بات آئی تو وہ لوہے کی طرح سخت تھے۔ غزوہ احد میں آپ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اسی جنگ کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلمٹ کے 2 لوہے کی کڑی آپ کے سر مبارک میں چھید کر گئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے انہیں دانتوں سے باہر نکالا۔ آپ کی دیانت اور دیانت کی مثال صحابہ کرام میں بھی نہیں تھی۔ تو دوستو، اپنے اپنے پیارے نبی کی نصیحت پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کرنے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں آسانی اور رہنمائی عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔